بسم الله الرحمن الرحيم. اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں. مومن سے چوک ہو گئی یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے. جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں. ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتا، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب 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 جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا. تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی. ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی آؤ جی. تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹھ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں. الی این اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے. تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے. موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی. ہے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا. میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم. اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے. تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں. خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا. ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا. انہوں نے کہا اماں وہ گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا. رات سوتے کو ماں نے مروا دیا. مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یہ غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو.
میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. جنت کوئی مفت کا سودا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی, سکھ دے کر بھی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی, مصیبت دے کر بھی. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے, یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ, تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے. یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے. سنو, دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں, دونوں کا مصداق الگ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ, تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے. یہ باذن اللہ, بما کسبت ایدیکم, بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے, اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے. اچھا چلو, ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے, کون سے معصوم تھے, گناہگار بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے, وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس پر مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا, مصیبت والے آ جاؤ, اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ. جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا. کینچی کیوں کہا, تلوار کیوں نہیں کہا, خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں, کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے, بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے, رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے, پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا. تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے, بروں کو بھی. آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے, آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کی امتحان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے, چلو ان میں قصوروار بھی تھے, بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے. امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی, ایسے چوما, یہاں تک چوما, صرف سر اور ماتھا نہیں چوما. کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ, میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں. اللہ کے نبی گلی میں گزرے, بچے کھیل رہے, امام حسین بھی کھیل رہے, تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو, جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے, پکڑو بھائی پکڑو. تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے, تو آپ آگے سے آ گئے, پکڑو بھائی پکڑو, تو وہ ادھر چلے گئے. پھر آپ آگے سے آئے, پکڑو بھائی پکڑو. اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں, میرا پیو میں نپے نہیں سکتا, میں کیڈا وڈا ایتھلیٹ بن گیا. تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے, کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے, ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے, یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں اس سے. اب اس کو کیوں سین, ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں, ادھر آ ستم در ہنر آزما, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. وہ صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے, 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے. امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے. جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی, تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے. بیچ میں لوہے کی دیواریں, ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا, زمین پر گرا, ان کا یا عمّا ہے چچا. تو امام حسین کہاں پہنچتے, لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا. تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے, آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں. اللہ ناصر ہو وکفر باطر ہو, وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا.
उस दिन इनको कहां जाए पनाह मिलेगी। एक दफा तलवारें रुक गई इमाम हुसैन के ये बोल सुनकर, उनको उठाया, सीने से चिमटाकर उनके पांव जमीन पे लगते जा रहे थे। तो जो जहां पहले जाफर के बेटे शहीद हुए पड़े थे, जाफर के बेटे औन, अब्दुल्ला, मोहम्मद, औन और मोहम्मद यहां शहीद हुए हैं। अब्दुल्ला जिंदा सलामत रहे, जिनसे हजरत जाफर की नस्ल चली। औन और मोहम्मद के साथ जाके कासिम को लुटा दिया। 16 आखिरी शहजादा अब्दुल्ला, इमामा हुसैन के 4 बेटे शहीद हुए। अली अल अकबर, अली अल औसत, अबू बकर, अब्दुल्ला, 4 बेटे शहीद हुए। आखिरी बच्चे अब्दुल्ला हैं, 2 साल के। उनको बुलवाया मिलने के लिए, प्यार करने के लिए। खुद रह गए, बच्चा रह गया था, अब जाने का वक्त आ चुका है। तो उसको प्यार करके वो बच्चा ऐसे तड़प रहा था प्यास की शिद्दत से, इतने में एक सनसनाता तीर आया और अब्दुल्ला के सीधा आकर गले में लगा। खून का फवारा छूटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई जमजम के पानी से, और हुसैन के लाल की प्यास बुझाई उसके अपने खून जिगर से। यहाँ दिल फट गया है, दिल ही तो है न संगो गश्त, दर्द से भरना आए क्यों, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। और बेटे के खून को दोनों हाथों में लेकर ऐसे ऐसे लप बनाकर यूं आसमान की तरफ उठाया। कहे मेरे रब, अगर तूने अपनी मदद को रोक लिया है तो मेरा तुझसे गिला कोई नहीं है। हमें यह सबक दिया गया है कि अल्लाह कोई मुसीबत लाए, या अल्लाह हम तेरे गुलाम, हम तेरे गुलाम। सुनो, इब्ने माजा की रिवायत है कि आपने फरमाया, अगर अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों को, सारी दुनिया, सारे आसमान के फरिश्तों को जहन्नुम में डाल दे तो अल्लाह जालिम नहीं है। अल्लाह करीम है, करीम है, करीम है। इम्तिहान है हमारा भी। जो मर गए जन्नत में चले गए, देखते नहीं हो रमजान में मरे हैं, और रमजान में तो हिसाब नहीं होता। अब अल्लाह ताला कोई तुम्हारी तरह खातेदार थोड़ा ही है कि महीने के बाद फिर अच्छा जी होता हिसाब दे दो। जब एक दफा छोड़ा तो छोड़ दिया। रमजान में मरने वालों का हिसाब नहीं। मासूमों के साथ मरे हैं, तो जब मासूमों ने आगे जाकर माओ की सिफारिश की होगी तो खुद ही माएं भी सीधी जन्नत में, वो भी जन्नत में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, ये तो मुसलमान को बड़ी तंगी देता है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े लाडले नबी से, अल्लाह से कर लेते थे बातें ऐसी, या अल्लाह, ये आप मुसलमान को बड़ी तंगी देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, इधर देखो। अल्लाह ताला ने जन्नत खोल दी। इधर देखो। जब जन्नत को देखा तो कहने के मेरे मौला तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुसलमान के हाथ कटे हों, पांव कटे हों, नाक के बल जमीन पे रगड़ता रगड़ता घिसड़ता फिर रहा हो, और क्यामत तक इस तरह सिसक सिसक के जिंदा रहे और मर जाए, और मर के यहाँ चला जाए तो उसने कोई गम नहीं देखा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, तू काफिर को बड़ी छोड़ देता है, काफिर को बड़े मजे कराता है। हमारे लोग भी हर वक्त काफिरों की तस्वीरें पढ़ते रहते हैं, वो इतने अच्छे, हम इतने बुरे, वो इतने अच्छे, हम इतने बुरे। मेरी सुनो, जब जब काफिर की तारीफ होती है मुकाबलतन मुसलमान, बतौर इंसान नहीं, बतौर इंसान नहीं, हम ऐसे हैं, हम इतने गंदे हैं, वो इतने अच्छे हैं, इस अंदाज। वरना किसी की भी तारीफ करना कोई बुरी चीज नहीं है। तवाज़ुन के साथ बात कर रहा हूं। मुसलमान इतने गंदे हैं और वो इतने अच्छे हैं। जब इस तवाज़ुन के साथ कोई बोलता है तो अल्लाह का अर्श गुस्से से कांपने लगता है। बदबख्त मेरे नबी की उम्मती को छोटा कर रहा है और मेरे नबी के दुश्मन को बड़ा कर रहा है। इस उम्मत के बुरे से बुरे के लिए भी अल्लाह के नबी का आंसू बहा है। या अल्लाह, तू काफिर को बहुत कुछ देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा, ठहरो जरा, इधर देखो। देखा तो जहन्नुम को खोल दिया। जब जहन्नुम को देखा तो अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे मर्तबे की कसम, काफिर सारी दुनिया का बादशाह बन जाए, क़यामत तक हुकूमत करके मर के यहां चला जाए, तो उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, मैं आप सब भाइयों की खिदमत में गुजारिश करता हूं, तौबा करो, औरतें भी, मर्द भी। ये जो बातें मैंने दोहराई हैं हदीस पाक की, अल्लाह न करे कोई इसमें मुब्तला है, कोई है तो अल्लाह के वास्ते तौबा करो। फिर उसके साथ झूठ से बचो, खयानत से बचो, धोखे से बचो, गाली गलूज से बचो, चोली से बचो, इल्जाम लगाने से बचो। नेक औरत पे इल्जाम लगाने वाला क़यामत के दिन 100 साल की बंदगी लेकर आएगा तो अल्लाह ताला मरदूद कर देगा। क़ज़्फ़ुल मुहसिना यहदिमु अमल मिअति सनतिन, तबरानी की रिवायत है कि नेक औरत पे धब्बा लगाने वाला 100 साल की बंदगी भी होगी तो अल्लाह मरदूद कर देगा।
تو اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو، اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ سنو سنو، ایک دن کا عدل کا فیصلہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دن کا عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے، اس کا ایک دن کا یہ عمل میری مسجد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے آ جاؤ، 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ۔ کون؟ ولی اللہ، کتب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکرٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، عدل والے آ جاؤ، وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دیکھ کر اپنے قلم کو، علم کو بیچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ توبہ اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح تو را سہلے کند، صحبت تعالی تو را تعالی کند، اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے۔ ایک وہ بیچ رہا تھا سنگ ترے، وہ کہتا اچھے سنگ ترے، تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت، تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے، اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ یہ تربیت کی محنت ہے۔ تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے۔ تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے۔ میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے۔ ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم میں پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے۔ قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے، تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے، تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی، وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف۔ اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا، تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا۔ کہا یار کمال کر دیا، تیرا نام کیا ہے؟ کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟ جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے، اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے۔ سوید بن مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا، دوڑ دیکھو یہ کون شخص ہے، وہ آگے آگے یہ پیچھے، اس کو نہیں پتا میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ جا کر جب اپنے خیمے میں بیٹھے تو انہوں نے دائیں بائیں سے پوچھا کون شخص ہیں؟ کہ سعید نفعی یمن کے ہیں، سعید نفعی یمن کے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی عکا میں محاصرے میں آ گئے، رچرڈ نے محاصرہ کیا اور انتہائی خوفناک شکل بن گئی۔ انہوں نے برج تیار کیے جس پر آگ کے تیر اثر نہیں کرتے،
पहले ऐसा होता था, बुर्जों को आगे बढ़ाते, लकड़ी को आग के तीर बरसाते, आग लग जाती। उन्होंने ऐसों पर तेल मला के उस पर आग असर नहीं करती थी। तो वो हैरान परेशान कि अब क्या बनेगा। एक नौजवान आया हांडियां लेकर, पहला बम जो इजाद हुआ एक मुसलमान ने इजाद, पहला बम। आकर कहने लगा, सुल्तान इस हांडी को इस पर मारो। ये हांडी क्या करेगी? तो तुम मारो तो सही। तो उन्होंने जो उठा के एक हांडी को फेंका, वो उस जवानी की तोप के साथ एक धमाका हुआ, सारे बुर्ज में आग लगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे बुर्ज जल गए। जो बाकी थे वो उन्होंने भगा के पीछे हटा लिए। सुल्तान सजदे में गिर गए और फिर उठकर कहने लगे, बेटा मांग क्या मांगता है? कहा, सुल्तान जिसके लिए किया है उसी से लूंगा, तू क्या देगा। बर्रे आज़म में अल्लाह ने इस काम को हिदायत का जरिया बनाया हुआ है। ये फिरका वारियत से काम पाक है, ये सियासत से पाक है, ये इंसान की जात से बहस करता है। इंसान सही बने, और सही इंसान वही होता है जो सही मुसलमान हो। इसके अलावा इंसान का तस्वर ही कोई नहीं है। जो अल्लाह को ना पहचाने, रसूल को ना पहचाने, वो आगे क्या पहचाने। तो मैं सारे मजमे से गुजारिश करता हूँ, तौबा करो, औरों से भी तौबा करवाओ, और तबलीग में निकलो। जितना वक्त दे सकते हो दो, थोड़ा दो, ज्यादा दो। रमजान में बहुत से लोग नमाजी बन चुके हैं, ईद का चांद नजर आते ही फिर मस्जिद में नजर नहीं आएंगे, कहेंगे अच्छा अगले साल मिल लांगे। उनकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते सारा साल नमाज पढ़ो, सारा साल नमाज पढ़ो। एतकाफ में बैठा मजमा न गीबत कर रहा है, न चुगली कर रहा है, न गालियां दे रहे हैं, सिर्फ जिक्र कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, कुछ तिलावत कर रहा है, दुआ कर रहा है। जब बाहर निकलो तो ऐसे निकलो कि फिर जिंदगी से झूठ भी निकल जाए, गीबत भी निकल जाए, चुगली भी निकल जाए, गाली भी निकल जाए, लगाई बुझाई भी निकल जाए, तो सारी जिंदगी पाक पवित्र हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। तो ये सारा मजमा अल्लाह के दरबार में तौबा करे। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, लोगों से भी करवाओ, और अल्लाह की रजा पर राजी रहो, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहो। रजा बर कजा हमारा ईमान है, रजा बर कजा हमारा ईमान है। जिस हाल में रखे या अल्लाह हम तुझसे राजी, जिस हाल में रखे हम तुझसे राजी हैं। हाँ, हम उससे भलाई मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, पर ज़र्फ हमारा छोटा है, हम मुसीबत सह नहीं सकते। लेकिन गिला ना हो, शिकवा ना हो। सारे भाई इसकी नियत करते हैं ना, इरादे करते हैं ना। अल्लाह के वास्ते लौटो अल्लाह की तरफ, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। सरे शाम भी देखो, सूरज छुपने से पहले परिंदे वापसी का सफर शुरू कर देते हैं। तुम लोग तो सफर कम करते हो, मेरी तो जिंदगी सफर बन गई। शाम भी सुबह भी, दोपहर भी रात भी, शाम को मैं देखता हूँ कि सूरज डूबने से पहले कौवे अपने घरों को लौट रहे होते हैं कि दिन छुपने से पहले अपने घोंसलों पे पहुंच जाएं। डारों की डारें, साख्ताओं की, कबूतरों की, कौवों की, बगलों की, गूंज की बुझा रही होती हैं। शाम होने को है, अंधेरा बढ़ न जाए, घर भूल न जाए, अंधेरा होने को है, चिराग बुझने को है, निजाम जेरो जबर होने को है, बड़े बड़े कज कला जलील होने को हैं, जिनकी गर्दनों में सलाखें हैं। तुम देखोगे ये कैसे मच्छर की तरह जिल्लतों का शिकार हो जाएंगे। जो कह रहे हैं हमें कोई नहीं पूछ सकता, तुम देखोगे अल्लाह इन्हें पूछने आएगा, अल्लाह इन्हें पूछेगा, जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा। अल्लाह कुफर बर्दाश्त करता है, जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह नाफरमानी बर्दाश्त करता है, बेहयाई बर्दाश्त नहीं करता। जालिम अपनी इंतहा पर है, बेहयाई अपने उरूज पर है। पता नहीं कब 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 कहीं से कुछ हो जाए, कहीं से कोड़े के झपाके की आवाज सुनाई दे, कहीं से बिजलियों के कड़कने की आवाज सुनाई दे, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, पांव पकड़ता हूँ, मिन्नत करता हूँ, अल्लाह से सुलह करें। आओ हम अल्लाह से सुलह करें। हमारा सफारशी बड़ा तकड़ा है। हमारे भाग याद उठे कि हमें सफारशी मोहम्मद मुस्तफा जैसे, हमने कोई दरख्वास्त दी थी, हमने कोई अल्लाह से कहा था कि हमें अपने महबूब का उम्मती बनाना। कितना करम हो गया
کہ اس نے ہمیں ایسا سفارشی دیا جس سے اللہ کو حیات. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سارے جگ جہان سے کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں مجھے راضی کرو، فرشتوں مجھے راضی کرو، انسانوں مجھے راضی کرو. اور آپ عرش فارس لوح قلم کرسی کا مالک کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. ہمیں ایسا سفارشی ملا کہ جس کو بنایا اللہ نے پر خود ہی اس سے حیا کرتا ہے، اس کو بنایا خود پر خود ہی اس سے پیار کرتا ہے، خود ہی اس کو حبیب بنا لیا. بنایا خود پھر خود ہی اس کی قسمیں اٹھانے بیٹھ گیا. لعمرک تیری جان کی قسم. پیدا کیا جس وادی میں اس وادی کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا. وَحَازَنْ بَلَدِ. اس کو جو کتاب دی اس کتاب کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا. والقرآن الحکیم. اس کو جو اخلاق دیے ان اخلاق پہ قسمیں کھانے بیٹھ گیا. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. اس کو معصوم بنا کر، پاک بنا کر، پوتر بنا کر، طاہر و اطہر بنا کر، حسین و احسن بنا کر، جمیل و اجمل بنا کر، کامل و اکمل بنا کر، علیم و عالم بنا کر، آئے ہائے شریف و اشرف بنا کر، ساری حسن و خوبیاں دے کر پھر خود اس کا وکیل صفائی بن گیا. خود اس کا وکیل صفائی بن گیا. والنجم اذا ہوا. وکیل صفائی اللہ تو وہ کیسا موکل ہوگا جس کا اللہ وکیل صفائی بنے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ میرا رب اتنی لمبی صفائی کامل بنا کر، اکمل بنا کر، طاہر بنا کر، اطہر بنا کر، معصوم بنا کر پھر وکیل صفائی بن جائے، شفاعت کبریٰ کا تاج پہنائے، مقام محمود کو اس کے ذریعے سے رونق بخشے، ختم نبوت کا اعزاز عطا کرے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائے، اپنے سر کا اپنا جھنڈا اس کے سر پر لہرائے. جنت کے خادم جب میدان محشر میں جنت کے خادم آ جائیں گے، میرے نبی کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے. کسی نبی کے لیے میدان محشر میں جنت کے غلمان نہیں آئیں گے. دیکھ لینا، میری بات یاد آئے گی تمہیں کہ 1000 جنت کے خدام تمہارے نبی کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہوں گے. اوپر میرے اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں میرے نبی کے چابی ہوگی، مقام محمود آپ کے نبی کے ذریعے سے روشن ہو رہا ہوگا، شفاعت کبریٰ آپ کی منتظر ہوگی، نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری امت آپ کے پیچھے آپ کے سائے میں جگہ تلاش کر رہی ہوگی. آپ نے فرمایا اعلان ہوگا این الامت الامیت ونبیها. کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی؟ کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی؟ میں آگے نکلوں گا، میرے پیچھے میری امت آئے گی، ایسے چھٹیں گے لوگ جیسے کائی چھٹ جاتی ہے، جیسے تیز ہوا کے سامنے بادل چھٹ جاتے ہیں اور راستے بنتے چلے جائیں گے. اور میں اپنی امت کو لے کر ایک اونچے بلند مقام پر ہوں گا، ساری امت میرے پیچھے ہوگی، اور اس دن سارا جہان تمنا کرے گا کاش ہم بھی اسی امت میں ہوتے. او میرے بھائیو، دیکھو ایسے کریم نبی کے اس دن دربار سے دھکا نہ کھا جانا کہ میرا نبی کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہے گا
یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے، یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس سے بڑا شفیق کوئی نہیں، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں اللہ کے بعد، پر اس کا بھی ہے اندھی رات ویٹی ہوئی ہے، بگر نہیں رات ویٹی ہے، رات نہیں ویٹی، اولاد ذبح کروائیے، اولاد ذبح ہوئی ہے۔ ہاں حسین دے سر چڑھ گئے نیزے تے، عبداللہ دے سر چڑھ گئے نیزے تے، اور تسی تو چون پیسیاں تے ماں بہن نہیں چھڑ دے ہو۔ انہوں دا سارا گھر نیزیاں تے چڑھ گیا، جو کیوں نہ گلا کرے تے کیوں نہ روتے آکھیں قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے رب یہی ہیں فیصلہ آباد والے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو دیکھو دیکھو ایسے پاک نبی کے غصے کا شکار نہ ہو جانا، اور ایسے کریم اللہ کے غصے کا شکار نہ ہو جانا کہ میرے بھائیو شکر کرو کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفیق کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام پیش کر کے نہیں گیا۔ جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا، عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرا تمہیں سلام ہو جانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا ساتھ دے، اللہ تمہیں فتح دے، اللہ تم پہ چھاؤں کرے، اللہ تم پہ سایہ کرے، اللہ تمہاری تائید کرے۔ لمبی دعا آپ نے مانگ کر فرمایا دیکھو میرے بعد میری امت آئے گی، ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا۔ ہاں ہاں اسے نہیں چھریاں مارن تے کھلو گئے، ساری کوہڑیاں ایسے دے سرے چ ماریاں، سارے چھوٹے اسے دے لا چھڑے۔ جو ان کے بعد آئے ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا۔ قیامت تک آنے والی میری امت کو بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ میں آج جوڑتا ہوں، آ جاؤ اللہ رسول کے در پہ آ جاؤ، صلح کر لو، صلح کر لو، واپس آ جاؤ۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو یہ جلسے کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ جلوس نکالنے کا وقت نہیں ہے، یہ قرآن کانفرنس کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ توبہ کرنے کا وقت ہے۔ پہلے میں اور آپ توبہ کریں جنہوں نے قرآن کو آگ لگائی، پہلے میں اور آپ توبہ کریں جو قرآن کی عظمت کو تار تار کیا اور قرآن کے تقدس کو زیر و زبر کیا۔ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، تبلیغ میں پھرو، چھٹیاں آ رہی ہیں، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، کالجوں کے بھی ہوں گے، مدرسوں کے بھی، چھٹیاں، تبلیغ میں پھرو، کسی پر اللہ کو ترس آ جائے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ آج گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تو نہیں تو کم از کم ہر مہینے 3 دن تو لگا لیا کرو، 3 دن لگا لیا کرو۔ اذان کے بعد گھر پہ بیٹھنا حرام کر لو، دکان پہ بیٹھنا حرام کر لو، توڑو مسجد کی طرف، جھوٹ سے بچو، گالی سے بچو، غیبت سے بچو، کسی کو بھی گالی نہ دو، چاہے حکومت ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو، چاہے کوئی کتنا بھی گرا پڑو، گالی نہ دو، دعا دے دو، گالی نہ دو، دعا دے دو۔ پتہ کیا ہوگا؟ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، یا تمہارے شر سے، اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرما لے گا، اور تمہارے دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا کہ اس نے میرے بندے کی خیر خواہی کو چاہا، بدخواہی کو نہ چاہا۔ توبہ کرتے ہو ہیں؟ کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ چھٹیوں میں تبلیغ میں جاؤ، کم از کم ہر مہینے سروزہ لگاؤ۔ مسجد کی ماں باپ زندہ ہیں، میرے تو مر گئے، تمہارے زندہ ہیں، تم کی قدر کر لو۔ مر گئے تو ساٹھی طرح روندے پھرو گے، واہ کوئی نہیں آئے۔ اور بڑی دولت ہے، جانے کے بعد پتہ چلتا ہے
تو آئے ہاں نافرمانی کا کہیں پھر نہ ماننی. اور ستر سے ایک نوجوان کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے داڑھی نہ رکھو. میں نے کہا دیکھو اس کی اطاعت نہ کرنا یہ حرام ہے. یہ وہ گناہ ہے جو آدمی 24 گھنٹے کرتا ہے. جھوٹ بولا ختم, زنا کیا ختم, قتل کیا ختم, نماز نہ پڑھی ختم. لیکن یہ ایسی نحوست ہے جو 24 گھنٹے گناہ چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے. موت آئی تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا اطاعت بھی نہ کرنا اور گستاخی بھی نہ کرنا. اطاعت بھی نہیں کرنی, گستاخی بھی نہیں کرنا. ماں باپ نے فرمانی کا کہیں مت مانو, لیکن گستاخی پھر بھی مت کرو. تو بھائیو اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ خوش اپنی انسانیت کے لیے کوئی خیر کا در کھول دے. جاؤ گے نا انشاءاللہ چھٹی میں تبلیغ میں جاؤ گے نا. چلو قاتل کا قبول اسلام کرنا. وحشی نے چہرے کو چھپایا ہوا تھا اور مدینے میں آیا کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا قتل کر دیا جاؤں گا. چھپتا چھپاتا مسجد نبوی میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور چہرے سے کپڑا ہٹایا. آپ جو ایسے بیٹھے ہوئے تو یوں ہوئے. آپ کی آنکھیں پھٹی, صحابہ کی تلواریں نکلی. یا رسول اللہ, وحشی اور کلمہ پڑھ رہا ہے اور ان کی تلواریں میان سے نکل رہی ہے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر اسے یوں دیکھتے رہے, تو ہی وحشی ہے؟ جی ہاں. بیٹھو, یہ تو بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا. وحشی نے جو بیان کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رونے لگے. کہا ارے وحشی, اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے. جا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بھی اب محنت کر اور ایک احسان کر, مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کر. تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. جس کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اس کے نفع کی بھی سوچی جا رہی ہے. تو اب تو بھائی بھائی پیسے پر لڑ رہے ہیں تو ان اخلاق پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئیں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سائل آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے آیا تھا. آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ. عثمان غنی سے مانگنے گیا. وہ بیوی سے لڑ رہے تھے. کس بات پر؟ یوں کہہ رہے کہ اللہ کی بندی, رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی. وہ بتی ڈالتے تھے روئی کی تو تیل زیادہ جل گیا. تو یہ کہنے لگے کہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو بیوی سے لڑ رہا ہے کہ بتی موٹی کیوں ڈال دی. تو یہ مجھے کیا دے گا؟ مجھے تو دمڑی بھی نہیں دے گا. جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی, کہا وہاں سے آیا ہوں, تو اندر گئے اور ایک تھیلی اٹھائی. نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے, 3000 درہم اٹھا کر دے دیے. وہ حیران ہو کر کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ. تو عثمان غنی نے فرمایا کیا؟ کہا یہ تو نے مجھے اتنے درہم دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہے, اور خود تو بیوی سے لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں رکھ دی. کہنے لگے وہ اپنی ذات پر خرچ تھا, وہ پھونک پھونک کر کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں, جتنی مرضی دے دوں, یہ تجھے تھوڑا ہی دے رہا ہوں. تو اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ پر لگائے اور اپنے مال کو بھی اللہ تعالیٰ پر لگائے. اللہ تعالیٰ سے مانگو. ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے. جیب کٹ گئی, پیسے نہیں. یا اللہ 1 دینار چاہیے, یا اللہ 1 دینار چاہیے. سامنے ہی دریا سے 8-10 مچھلیوں نے یوں منہ باہر نکال دیا کہ ہر مچھلی کے منہ میں 1 دینار تھا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنا ہے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تم میرے ہو, پر ہم تو اسے اپنا بنائیں. آدھا کام تو پہلے کر چکا ہے. اے میرے بندے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تجھے میرے حق کی قسم, تو بھی تو مجھ سے محبت کر. یہ تبلیغ کی محنت کا موضوع ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے اس درجے کی محبت پر آ جائے. حضرت شیوانہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجائی جا رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ جنت سجائی جا رہی ہے اور یہ ساری حوریں باہر کھڑی ہوئی ہے. تو جواب آتا ہے کہ شیوانہ عابدہ کا انتقال ہوا ہے. اس کے انتقال میں اور اس کے روح کے استقبال میں جنت کو سجایا جا رہا ہے. جنت کی حوروں کو استقبال کے لیے لایا جا رہا ہے. جو ان کی بہن خود خواب دیکھ رہی ہے کہ ان کی بہن کو اللہ تعالیٰ جنت میں کتنا بڑا پروٹوکال دے رہا ہے, کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ جس کا اعزاز کرے. آج ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. خواب دیکھے کہ قبرستان پھٹا اور ان سے مردے نکلے اور کچھ چننے لگے. ایک آدمی جا کر پیڑ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. یہ اس کے پاس گئے, بھائی کیا ماجرا ہے؟ یہ ہم مسلمان جو پہلے مر چکے ہیں وہ ہے, اور جو چن رہے وہ ثواب ہے جو پیچھے لوگ ان کا پہنچا رہے. تو کہا تو کیوں نہیں چنتا؟ تو کہا میرا حساب تھوک کا ہے, مجھے بہت ملتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیسے ملتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, 1 قرآن پاک روزانہ پڑھ کر بخش دیتا ہے, مجھے یہ چننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
کہا کیا کرتا ہے تیرا بیٹا؟ کہا میرا بیٹا فلاں جگہ پر مٹھائی کی دکان پر کام کرتا ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو وہاں گئے، دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت داڑھی والا بڑا نورانی چہرہ اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے کیا کر رہے ہو؟ کہا جی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے کہا جی میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا تو مجھے قرآن پاک پڑھایا، میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اس کو بخش دیتا ہوں۔